قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، ہاں مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ جب جتنے بھی ہمارے ایرانی بھائی جب یہ آئے یہاں پہ اسٹوڈیو میں تو ان ساروں کے پاس جو ہے ان کے کوٹوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لگا ہوا تھا، بڑی خوبصورت بات۔ اور حضرت یہ جو حضرت بات تھی 313 کی اور 1000 کی، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں لوگوں کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے لوگ بڑے کم نظر آتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، صحابی تھے، ان سے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے 70 ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے 100 ہوں، اپنی طرف سے بڑھایا۔ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک کافر کو پکڑا، اسے مارا اور پوچھا کہ تم لوگ کتنے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم 1000 ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس پہ جو سوال آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ کو اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ کو، ان کو سب سے پہلے رسول پاک نے چوز کیا کہ یہ جائیں اور یہ ابتدا کریں جنگ کی، کوئی حکمت اس کے پیچھے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طرف 1000 تھے، دوسری طرف جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر مسلمان پریشان تھے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ یہ آج بھی پریشانی ہے جی، لیکن دعا کے ہتھیار نے وہ کام دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ جب شب بدر تھی تو میں ایک مرتبہ ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا، میں کانپنے لگ گیا، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جھونکا آیا، تیسری مرتبہ جھونکا آیا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور جھونکے پہ جھونکے آ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ اصل چیز کیا ہے؟
کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو 1000 فرشتوں کا لشکر دے کے بھیجا، دوبارہ میکائیل کو بھیجا، سے 12 اسرافیل کو 1000 کا لشکر دے کے بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے ہیں. تو یہاں پر وہی ایمان کی بات آ جاتی کہ جب اللہ ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے اس کو پورا بھی کرتا ہے. جب ایمان کی یہ منزل تھی تو خدا نے فرشتوں کو نازل کر دیا. گویا کہ یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ اگر انسان خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو انسان کی خدمت کے لیے خدا فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور فرشتے انسان کی خدمت پہ معمور ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا کہ 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے ہم نازل فرمائے. تو بات وہی ہے کہ فضائے بدر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ کثرت کفار سے مت گھبرائیے، اپنے یقین کے اصلی اور دعا کے اصلی کو استعمال کر کے تم دنیا کے لاکھوں سے ٹکرا سکتے ہو. اور آج جو مسلمانوں کی صورتحال یہی افسوس یہ ہے کہ ہم نے خدا پہ توکل چھوڑ دیا ہے، خدا کی مدد سے انکار کر دیا ہے. خدا کا وعدہ جب تم مجھے پکارو گے تو میری مدد کو بہت قریب پاؤ گے. جب اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے تو پھر اس طرح نازل ہوتی ہے کہ قلیل تعداد جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری اترتی ہے. رہا یہ سوال کہ ان 3 ہستیوں کو کیوں بھیجا، بات یہ تھی کیونکہ نفسیات سے جنگ لڑی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے اصحاب جو ہیں تازہ مسلمان ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، مال و متاع چھوڑ کے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑا ہے، اور پھر مد مقابلے آنے والے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے. نفسیاتی انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں، انسانی رشتے ہیں، کہیں وہ آڑے نہ آ جائیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا کڑا امتحان تھا ایمان اور کفر کا کہ ایمان کو کافروں پر کتنی اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے یہ مجاہد جو ہیں یہ ایمان کو کتنی ترجیح دیتے ہیں. اگرچہ ظاہری حالات بہت سخت تھے لیکن کیونکہ ایک طرف سردار تھے، سرداروں کو بڑا گھمنڈ تھا، تو اس لیے آغاز ہی جنگ کا سرداروں سے کیا کہ یہ نہ کہیں کہ اپنوں کو گھر بٹھائے رکھا اور دوسروں کو بھیج دیا. تو پہلے اپنے پیاروں کو بھیجا، جناب علی علیہ السلام کو، جناب حمزہ کو، ان لوگوں کے اس لیے پہلے بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نے اپنوں کو تو پیچھے بچا کے رکھا ہے اور ہمیں آگے بھیج دیا. تو یہ ایک قسم کا ان کے جذبات کو ابھارنا بھی تھا. اور کمانڈر کا سب سے اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ فوج کو مایوس نہ ہونے دے، ان کے حوصلوں کو بلند رکھے. اور یہاں ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، بے شک وہ ایک جملے میں صحیح کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس لشکر کے کمانڈر تھے، 25 سال کے کڑیل نوجوان. دیکھا کہ اس وقت جنگ کا اگر آج فرسٹ امپریشن خدا نہ خاصا ناکام ہو گیا تو اسلام ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائے گا. تو آج اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار اس طرح چلی کہ ہر کافر یہ کہتا تھا، بلکہ صحابہ کرام کی یہ روایت موجود ہے کہ میں نے رسول اللہ خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ دائیں میں دیکھتے تو علی نظر آتے ہیں، بائیں میں دیکھتے تو علی نظر آتے ہیں، قلب لشکر میں علی نظر آتے ہیں، کتنے مدینہ سے علی لائے؟ فرمایا میں تو ایک علی لے کے آیا تھا. لیکن علی کی تلوار اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ ہر کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کی تلوار میرے سر پہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور صاحب جی بھائی اگر غور کیجئے کہ آج بھی مسائل تو یہی ہیں، لیکن آج وہ جو دعا کا ہتھیار ہے وہ ہم استعمال کرنا شاید ہمیں اب آیا ہی نہیں، شاید ہمیں آیا ہی نہیں، وہ دعا استعمال کرنی آئی نہیں ہے. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور واپس آتے ہیں. اور یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر طرف دائیں بائیں آگے اور پیچھے حضرت علی کی تلوار نظر آ رہی تھی، اس کی وجہ کیا؟ اور پھر حضرت علی نے اس جنگ میں کتنے کافروں کو جہنم نصیب کی، اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بریک سے آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي وبرهطي أجمعين، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي وبرهطي أجمعين، وبأهلي وبمالي وبناتي والبنين، وفدتك النفس مني يا إمام المتقين، وفدتك النفس مني يا إمام المتقين، وأمين الله والوارث علم الأولين، ووصي المصطفى أحمد خير المرسلين، بأبي أنت وأمي
وأمي يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي وبربطي يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي وبرهطي أجمعين وبأهلي وبمالي وبناتي والبنين وفدتك النفس مني يا إمام المتقين وفدتك النفس مني يا إمام المتقين. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये जो अभी हमारे ईरानी दोस्त और हमारे ईरानी भाई जो पढ़ रहे थे, और अमजद ने बीच में जो लुकमा कहा जा सकता है इसको, लुकमा क्या आवाज़ साथ लगाई, सदा साथ लगाई, जो जज्बात का इज़हार किया, ये बिल्कुल प्लान्ड नहीं था। और मेरे ख्याल में ये वज्द की कैफियत थी। मौला के नाम में इतना वज्द है कि वो वज्द चढ़ जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। और ये खुदा करे कि ये मोहब्बत जो है ईरान और पाकिस्तान में, अल्लाह इसको हमेशा कायम और दायम रखे। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी बात क्या है कि एक छोटे से वक्फे पे आपके जाता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं जब खड़ा था बदर के मैदान में, तो मेरे दोनों तरफ दो अंसार लड़के खड़े थे और मेरे दिल में भी खौफ था कि इतनी बड़ी जंग को जा रहे हैं, तो अगर मेरी दोनों तरफ कोई नौजवान खड़े होते तो उन नौजवानों ने पता है आपसे क्या पूछा? कहते हैं आपसे कि चचा ये बताओ अबू जहल कहाँ है? तो उन्होंने कहा तुम अबू जहल को क्यों मानना चाहते हो? कहते अबू जहल ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने सुना है बुरे कलामात इस्तेमाल किए हैं। ये वो दुआ का दर्जा था जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, और ये वो ईमान का दर्जा था जो इस मैदान में था। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।